الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے جب آپ نے پیش قدمی کی تو اس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان جو عہد و پیمان ہوا تھا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو قبیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان میں شریک ہونا چاہے ان کے ساتھ شریک ہو جائے، اور جو قبیلہ قریش کے ساتھ شریک ہونا چاہے ان کے ساتھ شریک ہو جائے۔ بنو خداعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اور بنو بکر قریش کے ساتھ شریک رہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، صلح حدیبیہ کے بعد میں جب بنو بکر نے دیکھا کہ سب لوگ مطمئن ہو گئے ہیں اور امن و شانتی ہو گئی ہے، تو اس نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اس لیے کہ بنو خزاعہ اور بنو بکر کے درمیان زمانے جاہلیت ہی سے جو ہے کشاکش چلی آ رہی تھی۔ تو اس نے ایک چشمہ ہے وتیر نامی، اس وتیر نامی چشمے پر بنو خزاعہ کے لوگ جمع تھے۔ بنو بکر کے لوگ، جس کی قیادت نوفل بن معاویہ کر رہا تھا اور جس کی مدد قریش بھی کر رہے تھے ہتھیاروں کے ذریعے سے، جا کر کے وہاں پر حملہ کیا۔ ان کے کچھ لوگوں کو مارا بھی اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے۔ جب یہ لوگ بھاگ کر کے، خزاعہ کے لوگ بھاگ کر کے حرم کے اندر آئے اور حرم کے اندر انہوں نے پناہ لیا، اور اسی طرح سے بدیل بن ورقہ اور اسی طرح سے رافع کے گھر میں ان لوگوں نے جب پناہ لیا، اور پناہ لینے کے بعد میں یہ لوگ میرے بھائیوں اور دوستوں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو عہد و پیمان تھا کہ جو شخص مسلمانوں کے ساتھ شریک ہونا چاہے شریک ہو جائے، اگر اس پر کوئی ظلم کرتا ہے تو یہ مانا جائے گا کہ پوری قوم پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے اوپر ان لوگوں نے اتیاچار کیا ہے، ہمارے اوپر ان لوگوں نے